إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواہ البخاری. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، رسولوں کی بعثت یعنی اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں کیوں مبعوث کیا، اس کا جواب دیتے ہوئے سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا مگر یہ کہ اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے. اطاعت و فرما برداری یعنی رسول جو کہے اس کے مطابق کرنا اور جس بات سے منع کر دے اس سے باز آ جانا، یہ رسولوں کی بعثت کا حقیقی مقصد ہے. تو اب یہ آیت جو نازل ہوئی منافقین کے تناظر میں نازل ہوئی. مسئلہ کیا تھا کہ منافقین اپنے فائدے کے لیے، مسائل کے حل کے لیے اگر کوئی جھگڑا ہوتا، تنازع ہوتا، تو بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے یہودیوں کے پاس جایا کرتے تھے. اس ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک نیا راستہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان موافقت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہودیوں کو بھی لے کر چلو، مسلمانوں کے ساتھ بھی چلو، جسے ہم کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس، یعنی یہودیوں کے ساتھ بھی اپنے اچھے تعلقات بنا کر رکھو، مسلمانوں کے ساتھ بھی. یہی منافقت ہے. یہاں دو رخی نہیں ہے، آپ کو صرف ایک ہی رکے پر اور ایک ہی راستے کے پر چلنا ہے. اسلام میں اپنی تھیوری، اپنا نظریہ، اپنی فکر شامل کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. اسلام پیور ہے اور پیورٹی کے ساتھ ہی دراصل اپنے اثرات اور اپنے نتائج لوگوں کے سامنے لا کر پیش کرتا ہے. مسلم عربی زبان میں کس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں لگام لگی ہوئی ہو اور اس کا سرا کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمیں بھی مسلمان کہا. مسلمان کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم نے اپنی تمام تر خواہشات، زندگی کے تمام امور، زندگی جینا کس طریقے سے، ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے. اب جیسا اللہ چاہے، جیسا نبی چاہے، ہمیں زندگی اسی طرح گزارنی ہے. یہ ہے مسلمان ہونے کا اصل مفہوم. یہ نہیں کہ آپ مسلمان بھی ہیں منچاہی زندگی گزار رہے، آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، نبی سے محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت سے بھری ہوئی ہو. تو ایسی محبت، ایسا اسلام کیا فائدے کا
جہاں اسلام اور ہمارے کردار و عمل کے اندر پیورٹی، اخلاص نہ ہو، خالصیت نہ پائی جائے۔ تو اللہ نے یہاں پر کیا بیان کیا؟ جس رسول کو بھی بھیجا گیا اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اب اطاعت و فرما برداری یقینی طور کے پر نبی کے اطاعت و فرما برداری، اس کے حکم کے مطابق چلنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اب اس دشواری کو آسان کرنے کے لیے اللہ نے نبی کی محبت ہمارے دل و ایمان کے اندر ڈال دی کہ جب تک اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو، ہم مسلمان نہیں ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے۔ یہی بات قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمائی، مشہور بات، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کی والد، اس کے اولاد، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ اب یہاں محبوب کیا ہوتا ہے؟ ان المحب لمن یحب لمطیع، کہ انسان جسے محبت کرتا ہے تو اس کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، یعنی جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے ڈائریکٹ نبی سے نہیں سنا، بلکہ انہوں نے کسی اور سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ کتنے بہترین نوجوان ہیں، کاش کہ وہ تہجد مسلسل پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میرے بارے میں یہ فرمان سنا، میں نے زندگی کے اندر کبھی تہجد ترک نہیں کی، حالانکہ یہ نفل ہے۔ سوچئے یہ ہے حقیقی محبت جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی۔ ہم ایک طرف نبی کی محبت کا دعویٰ، آئے لب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف دیکھیے کیا ہماری مسجدیں فرض نمازوں سے آباد ہیں؟ کیا 5 وقتہ نمازیں جو ہمارے پر فرض کی گئی ہے ہم اسے پابندی کے ساتھ ادا کرتے؟ نہیں۔ اور آگے کی بات تو چھوڑ دیجئے گا، ہمارے کردار و عمل، ہماری تجارت، ہمارا رہن سہن، ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ، کہاں ہم باتیں کریں گے؟ تو کیا صرف آپ یہ کہہ دیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے؟ یہی دعویٰ تو ایک صحابی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا تھا، طبرانی کی روایت ہے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میری جان، مال، اولاد، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد ستاتی ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے چلا آتا ہوں، لیکن جب میں میری اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ جنت میں بہت بلند مقام پر ہوں گے، رفعت امان نبیین، نبیوں کے ساتھ بلند مقام کے پر آپ کو فائز کیا جائے گا۔ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، لیکن جب میں جنت میں داخل ہوں گا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ یہ ہے صحابی اپنے بیوی بچوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یاد ستاتی ہے، سب کو چھوڑ کر چلے آتے۔ اور ہمارے ہاں تو بیوی بچوں میں، کاروبار میں انسان نمازیں چھوڑ دیتا ہے، فرض چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ ارے وہ بات چھوڑیے، ہمارے یہاں شادی بیاہ ایک طرف دعوے داری سنت کی اور دوسری طرف شادی بیاہ کے موقع کے پر عام لوگ بھی نمازیں چھوڑ دیتے، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا شادی بیاہ کے موقع کے پر اور اس کی مصروفیت میں آپ کے پر سے نماز ساکت ہو گئی ہے؟ جس نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں نہیں چھوڑا، یعنی جب دشمن ہمارے مقابلے میں جان کبھی بھی جا سکتی ہے، ایسے موقع پر بھی آپ نے نماز ترک نہیں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو دنیا سے جاتے ہوئے امت مسلمہ کو کی، کیا کہا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم رکھنا، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، چاہے وہ غلام ہو، بیوی بچے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، جو تمہاری زیر سرپرستی ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا۔ یعنی اللہ کا حق نماز ہے اور بندوں کے ساتھ احسان کرنا، اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، بندوں کے ساتھ بھی اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کہ آخر وقت میں بھی نماز کی تلقین کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی تکلیف پیش آتی، اگر آپ کو کسی قسم کا خطرہ درپیش ہوتا، فوری طور کے پر مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، اللہ سے دعائیں مانگتے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی۔ کبھی کبھی آپ کالی گھٹاؤں کو دیکھنے کے بعد مسجد میں آ جاتے اور اس کے بعد آ کر اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد دعائیں مانگتے۔ صحابہ کہتے کہ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دراصل اسی بدلی کے ذریعے ایک قوم کو تباہ اور برباد کر دیا گیا، قوم عاد۔ اللہ نے جن لوگوں کے پر بارش روک لی تھی اور اس کے بعد ایک مدت کے بعد جب یہ انتظار میں تھے بارش آئی، کالی گھٹائیں آئی، تو یہ لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، تو یہ تو بارش کے بادل ہے جو ہمارے پر برسنے والے۔ بہت خوش ہوئے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ جس بارش کے بادل کے انتظار میں تھے اس میں ان لوگوں کے موت کا پیغام آیا تھا۔ ایسی بارش ان لوگوں کے پر برسائی گئی، سارے لوگ موت کی آغوش میں سما گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرا کرتے۔ نماز کون سا مرحلہ ہے؟ تو یہ جو دعوے داری ہے شیطان ہم کو وہی لگاتا ہے کہ صرف چھوٹی سی چیز اختیار کرو، کیا مسئلہ ہے، آپ بورڈ لگا لیجئے، اسٹیٹس لگا لیجئے، ڈی پی لگا لیجئے، بس اتنا کام کرو۔ یہ ہماری محبت کا اظہار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار آپ کی اتباع اور فرما برداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ یہاں پر دیکھیے، جب اس صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار محبت کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا۔ اب سوچئے کہ بات محبت کی ہے لیکن آیت نازل ہوتی ہے اطاعت کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی محبت وہی ہے جہاں اطاعت و فرما برداری ہے، ورنہ آپ کتنا بھی بورڈ لگائیے، کتنی بھی ڈی پی لگائیے، کتنے بھی اسٹیٹس لگائیے، جلوس نکالیے، یہ تمام چیزیں صرف دھوکے بازی ہے، لوگوں کے سامنے دکھاوا ہے۔ حقیقی محبت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اطاعت و فرما برداری۔ ہمارا کردار و عمل، ہمارا رہنا سہنا، ان تمام چیزوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جھلک ملنا چاہیے۔ بات محبت کی تھی، آیت نازل بھی اطاعت و فرما برداری کی کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور تو یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے جن کے پر اپنی نعمتوں کو نازل کیا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک بندوں کے ساتھ، اور یہ سب سے بہترین رفاقت ہے۔ تو یہ واضح کر دیا گیا کہ صرف زبان سے محبت کا اظہار کرنا اور اس کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، جب تک کہ کردار و عمل کے اندر وہ چیزیں نہ پائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ اگر صحابہ کی زندگی کے اندر دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور اسی حالت میں آپ نے دوران خطاب کہہ دیا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ یہ آپ نے دوران خطاب کہا تھا، کسی کو مخاطب کر کے نہیں کہا، لیکن اسی دوران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں داخل ہو رہے تھے اور ان کا ایک پیر مسجد نبی کی چوکھٹ کے اندر داخل ہوا، دوسرا باہر ہی تھا۔ اسی مقام کے پر انہوں نے سنا کہ نبی کہہ رہے کہ اجلس، بیٹھ جاؤ، وہیں پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطاب دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پر بیٹھے ہوئے، تو کہا کہ عبداللہ وہاں کیوں بیٹھے ہو، اندر آ جاؤ۔ تب وہ اٹھ کر اندر آئے۔ یہ اطاعت و فرما برداری ہے، نبی کا آرڈر آ گیا تو وہاں کچھ سوچنا سمجھنا نہیں ہے، کس کو کہا کس کو نہیں کہا، کنتو پرنتو، جیسا کہ آج ہمارے یہاں بہت سارے عقلانیین معتزلہ کے مذہب کے پر چلنے والے، نبی کے حکموں کے مقابلے میں اپنی عقل اور اپنی فہم کو اہمیت دینے والے۔ نہیں، صحابہ کا مزاج ایسا تھا ہی نہیں، نبی کا حکم آ گیا، چپ چاپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ مسلم کی روایت میں ایک صحابی اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ انگوٹھی تمہیں جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ سونا مرد کے لیے حلال نہیں ہے، سونا اس امت کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا، مردوں کے لیے حلال نہیں کیا گیا ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک تو مگنی جو کہ غیر شرعی طریقے پر دھوم دھام دھڑاکے کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ تو اپنی جگہ غلط ہے ہی، اور اس کے پر مزید ترا یہ ہے کہ بہت سارے مقامات کے پر سونے کی انگوٹھیاں نوشا کو پہنائی جاتی ہے، بلکہ یہ چیز شادی بیاہ کے موقع پر بھی ہوتی ہے، غلط ہے۔ سونا مرد کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی نکال کر پھینک دی، اتار دی کہ یہ انگوٹھی نہ پہنو۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے چلے گئے تو صحابہ نے کہا کہ ایک کام کرو، انگوٹھی اٹھا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی نے منع کیا، میں کیوں اس کو پہنوں؟ کہا کہ اسے کسی اور کام میں لے لینا۔ تو صحابی کا جملہ کیا تھا؟ کہا کہ جسے نبی نے اتار پھینکا ہے میں اسے دوبارہ نہیں لے سکتا، چاہے وہ سونا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی نے اتار دیا، وہ مٹی بن چکا ہے، اور اگر مٹی کو نبی پہنا دے وہ سونا بن جائے۔ ہمارے لیے ظاہری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہے۔ تو انہوں نے سونا تک قبول نہیں کیا کہ جس سونے کو نبی نے اتار دیا ہے میں اسے قبول نہیں کر سکتا، اسے دوبارہ استعمال نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت تھی کہ آپ کے حکم کے مطابق چلنا۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں، ابو داؤد کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو آ کر بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے۔ نماز کی حالت میں آپ جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ بھی جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جوتا اتارا اور اس کو سائڈ میں رکھ دیا۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا اتارا ہے، انہوں نے بھی اتار دیا۔ نماز ختم ہوئی۔ ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے سوال کیا کہ ما حملکم علی القاء نعالکم، کہ تمہیں اپنے جوتوں کے اتارنے پر کس بات نے آمادہ کیا؟ سوال بہت اہم ہے، نبی کا طریقہ دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال بھی کرتے تو کافی تھا، لماذا القیتم نعالکم، تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں کیا۔ سوال کیا کیا؟ ما حملکم، کس بات نے تمہیں آمادہ کیا؟ یعنی جو عمل کر رہے تھے وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ تھا، پورے اپنی خوشنودی کے ساتھ، رضا کے ساتھ تھا۔ یہ نہیں کہ بس کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے بہت سارے لوگ جمعہ میں بھی آ جاتے، بس لوگ آ رہے ہیں مسجد میں چلو آؤ، اور بہت سارے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے جو بالکل اخیر میں آتے ہیں، انہیں جمعہ تک کا احساس نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ خطیب جب خطبہ دینے کے لیے ممبر کے پر تشریف لاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد آنے والے لوگ ایبسینٹ ہیں، غیر حاضرین میں شمار کیے جاتے ہیں، انہیں نماز جمعہ کا ثواب نہیں ملتا جو فضیلت ملنا چاہیے۔ اصحاب کرام جو دور دراز کے علاقوں میں رہا کرتے تھے وہ جمعہ کا اتنا اہتمام کرتے کہ آج ہم تصور نہیں کر سکتے، اور آج کے مشینی دور کے اندر وہ جی نہیں رہے تھے۔ ہر کام کے لیے محنت طلب ہوتی تھی، آٹا ہے اسے پیسنے کے لیے محنت، کنویں سے پانی نکالنا ہے، محنت ہر جگہ تھی۔ اس کے بعد بھی جمعہ کے لیے جو دور دراز کے علاقے کے صحابہ تھے وہ جمعرات کو ہی مسجد نبی کے لیے نکل جایا کرتے تھے تاکہ جمعہ کے دن صبح صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں، خطبہ سننے کے بعد پھر واپس جایا کرتے۔ اتنا اہتمام تھا خطبے کا، یہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ پورے ہفتے کا ڈوز ہے جو خطیب کے ذریعے ہماری اصلاح کی خاطر دیا جاتا ہے۔ اسے معمولی مت سمجھیے گا کہ نماز ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، لیکن جمعہ کے دن اسے 2 رکعتوں کے اندر کنورٹ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ جمعہ کے خطبے کے قائم مقام ہے، اس لیے 2 رکعتوں کو کم کر دیا گیا۔ اتنی اہمیت اور فضیلت، اور ہم اس کی جانب توجہ نہ دیں اور جمعہ کو یہ سمجھ لے کہ ہاں بس ایک رسم ہے، آئیں چلے جائے۔ جمعہ بہت بابرکت دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر یوم طلعت علیہ الشمس الجمعہ، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ ولد آدم، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن قیامت بھی قائم ہونے والی ہے۔ اس بنیاد کے پر اسے بابرکت قرار دیا گیا ہے اور ہم اس کی برکت کو سمیٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال صحابہ اتنی زیادہ محنت کیا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو آپ نے سوال کیا کس بات نے تمہیں جوتوں کو اتارنے پر آمادہ کیا؟ مکمل آمادگی کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی محبت میں انہوں نے یہ کام کیا۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ رأیناک القیتنا علیک فالقینا لعلنا، کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی اتار دیا، یہی ہمارے لیے کافی ہے، آپ نے اتارا ہم نے بھی اتار دیا۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ انہیں بہت سارے مسائل بیان کیے جائے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ مسلسل کرنا ہوگا
کیا اگر نہیں کریں گے تو چلے گا؟ باریک باریک سنتوں کے بارے میں کھود کرید کریں دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر جن سنتوں کا پاس و لحاظ کیا اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی سنتوں کو ہلکا سمجھ رہے، نعوذ باللہ۔ نبی کا کوئی عمل ہلکا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ، آپ کی ایک ایک سنت ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ نماز آپ اٹھا کر دیکھیں، بہت ساری چیزیں، میں اشارے کے اندر باتیں کر رہا ہوں، طویل باتیں نہیں کی جا سکتی۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی اتار دیا، بات ختم۔ نبی نے کیا، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب وہاں پر کنتو پرنتو سوال نہیں ہوگا، چپ چاپ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ یہی بات سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ سمعنا واطعنا، نبی کا حکم سنا، مان لیا۔ یہی دراصل اطاعت و فرما برداری ہے، یہی مسلمانیت ہے۔ اب وہاں پر سوال کرنا، فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے، یہ امام نے کیا، اس امام نے کیا، اتنے سارے علماء کو نہیں سمجھتا، یہ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ کیا نبی کی سنت سے بڑھ کر لوگوں کے اقوال یا ائمہ کی باتیں ان لوگوں کا طور طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لوگ اس کے مقابلے میں مسلک لے کر آ جاتے ہیں۔ کیا نبی کی سنت کو نعوذ باللہ مسلک کی چوکٹ کے پر قربان کیا جائے گا؟ افسوس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سمپل طریقہ بیان کیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، میٹر کلوز۔ جس طرح نبی نے نماز ادا کی ہے وہی ہمارے لیے اصل دلیل ہے۔ کسی امام کی نماز، کسی فقیہ کی نماز ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جو نماز نماز محمدی ہے، جس نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ آپ نے 4 مسلک والوں کو الگ الگ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا، پوری امت کو ایک ہی نماز دی ہے۔ یہی تو ہمارے لیے سب سے بڑا درد سر ہے۔ سنت کی اہمیت نہیں ہے، مسلک کے نام کے پر پتہ نہیں کتنی حدیثوں کو قربان کیا جاتا ہے۔ وہ فلاں کرے گا، یہ فلاں کرے گا، کیا نبی نے بٹوارا کر کے دیا دین کا کہ فلاں امام کے پیروکار ہو تو تم اس کی یہ حدیث مانو، یہ حدیث آپ کے لیے، وہ اس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا بٹوارا نہیں کیا، پوری امت کے لیے ایک ہی دین پیش کیا، ایک ہی قرآن دیا، ایک ہی شریعت دی ہے۔ بہرحال اصحاب اکرام نے چپ چاپ آپ کے طریقے کو فالو کیا، کہا کہ ہم نے آپ کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے اتار دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان جبرائیل اتانی فاخبرنی، کہ دوران نماز جبرائیل آئے اور مجھے اس بات کی خبر دی کہ ان فیہما قدر او اذى، کہ میرے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے یا کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے، لہذا میں نے اس کو اتار دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں کا اگر کوئی شخص نماز کے لیے آئے تو وہ اپنے جوتے کو اچھی طرح دیکھ لے کہ اس میں گندگی نہ لگی ہوئی ہو یا کوئی تکلیف دینے والی چیز نہ ہو۔ گندگی سمجھ میں آتی ہے نجاست وغیرہ، اور تکلیف دینے والی چیز ہو سکتا ہے کہ چپل کے اندر، جوتے کے اندر کانٹا چپ جائے جس سے انسان کو تکلیف ہو، تو اسے چیک کر لے، اس کے بعد اس کو صاف کرے، نماز ادا کرے۔ یہ اس وقت کے لیے ہے جب مسجد نبی کچی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوتے میں نماز پڑھتے اور صحابہ بھی۔ آج جس طرح مسجدوں میں صفائی کا اہتمام ہے تو ایسی بنیاد کے پر کوئی شخص اس کو بنیاد بنا کر پڑھے تو غلطی ہے، اس لیے کہ ہر جگہ کی کنڈیشن کا لحاظ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سفر کی حالت میں کسی کھیت میں، میدان میں اتر گئے نماز پڑھنے کے لیے، جوتے آپ کے صاف ہے، چپل آپ کا صاف ہے، نماز پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، کرنا چاہیے حالات اور کنڈیشن کو دیکھنے کے بعد۔ تو یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ صحابہ نے نبی کو نماز جس حالت میں پڑھتے ہوئے دیکھا، جو عمل اختیار کرتے ہوئے دیکھا، چپ چاپ اس کو فالو کیا۔ یہی اطاعت و فرما برداری ہے کہ جب تک ہمارے کردار و عمل میں صرف نبی کے حکم کے آنے کے بعد سرنڈر ہو جانا، اپنے سر کو جھکا دینے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا تو پھر حقیقت میں محبت نہیں ہوگی۔ یہ صرف بورڈ لگا دینا کافی نہیں ہے، شیطان نے ہم کو ایک لگا دیا کام کے پر لگ گئے۔ اور دوسری بات، یہ جو مظاہرات ہے، احتجاجات، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مظاہرات، احتجاجات، چاہے اس کی سرکاری طور کے پر اجازت ہو یا نہ ہو، یہ ہمارے لیے نقصان سے خالی نہیں ہے۔ پہلی بات تو کہ شریعت میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت کے اندر، سیکولرزم کے اندر اس کو مانا جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اصل دین ہے جو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اور اس کے فائدے کیا ہوئے؟
جہاں جہاں مظاہرات ہوئے، احتجاجات ہوئے، سب دیکھ لیجئے مسلمانوں کو نقصان کتنا اٹھانا پڑا، سب کو بتا اچھے طریقے سے، اس کے بعد بھی بار بار نقصان اٹھانے کے بعد وہی حرکت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو سیاسی ماحول ہے اس اعتبار سے اس حدیث کو پیش کرنا ضروری ہے، ترمذی کی روایت کہ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے جانا ملے، یعنی ان لوگوں کا گٹھ بندھن ہوگا، اندرونی طور کے پر مشرکوں سے ملے ہوئے ہوں گے۔ اور آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو حقیقت میں مشرکوں سے ملے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے نقصان کے لیے کام کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے پر الزام تراشیاں کرتے ہیں جو مسلمانوں کے حق میں اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ اپنے آپ کو چھپایا جا سکے، اور جو کام نہیں کا جو حقیقت میں مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں انہیں بدنام کیا جائے، اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے یہ کھلے طور کے پر آپ کو نظر آتا ہے۔ اب جب پیچھے ایک جو واقعہ پیش آیا یو پی کا، وہاں اجازت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ لیول کے پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد جب سرکاری طور کے پر آپ کو احتجاج کی اجازت نہیں ملی، ایک تو اپنی جگہ پر وہ غلط ہے، اجازت ملتا تب بھی غلط تھا، آپ سرکاری طور پر کام کیجئے نا، مسلمانوں نے جہاں کام کرنا تھا کیا ہی نہیں، ہمارے یہاں کوئی پلاننگ نہیں، منصوبہ بندی نہیں، بس بھیڑ کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، قیادت نام کا فقدان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، سیاسی ماحول کے اندر ہم کو کیسے رہنا چاہیے، کیسے پلاننگ منصوبے بنانا چاہیے، کچھ پتہ نہیں ہے، بس بھیڑ کی طرح ادھر ادھر بھاگتے چلے جا رہے ہیں، کوئی ان کا قائد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی منصوبہ بندی ہم کو سکھائی ہے۔ کیا ہمارے پاس بیرسٹروں کی، وکلاء کی اچھی ٹیم ہے کہ ہم اپنے درمیان سے بہترین وکلاء کو تیار کرتے جو ہمارے مقدمات، ہمارے کیسز کو لڑتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے اندر رہتے ہوئے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس کس حکمت عملی کے ساتھ رکھا؟ اس لیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، کہ بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے سگے بھائی تھے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے وہاں کے قانون کے اعتبار سے جو مصر کے اندر تھا، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، ایک حکمت عملی کے تحت ان کے سامان کے اندر اپنا سا رکھ دیا جس سے وہ اناج کو ناپا کرتے تھے، تاکہ اس سا کے چوری کی جرموں میں بنیامین کو مصر روک لیا جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ چلو یہ بتاؤ کہ تم لوگ اگر کسی کے یہاں پر چوری ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو اب یہاں مصر کا قانون ویسا نہیں تھا، جیل میں ڈال دینا تھا، اب بنیامین جیل میں چلے جاتے، حالانکہ پلاننگ منصوبہ بندی حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی، انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ تو کنعان کا قانون یہ تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے اور ان کے بھائی، تو وہاں کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کرے تو ایک مدت کے لیے اس کو غلام بنا لیا جاتا، اپنے پاس رکھا جاتا۔ تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے یہاں یہی قانون ہے، حضرت یوسف نے انہی کے قانون کی بنیاد کے پر بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ حکمت عملی، قانون کی اہمیت کہ قانون کس طرح اپنے حق میں، اپنے فائدے کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے استعمال کرنا چاہیے، سیکھیے۔ نہیں ہمارے پاس، آپ وکلاء کی ٹیم تیار کیجئے نا، تاکہ قانونی طور کے پر ہمارے وکیل ہوں، ہمارے حق میں لڑنے کے لیے ہماری اپنی ٹیم ہو۔ آپ کتنا غیروں کے پر بھروسہ کریں گے؟ یہ ہمارے لیے بہت افسوسناک بات ہے۔ نہ ہمارے یہاں پر بہترین کالجز ہے، ابھی لڑکیوں کے مسائل جیان نکل چکا ہے کہ اختلاطی تعلیم ہونا چاہیے، یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں مل کر تعلیم حاصل کریں۔ سوچیے ہمارے لیے کتنے مسائل پیدا ہوں گے۔ اگر ہم نے پہلے سے اپنے قوم کے لیے محنت کی ہوتی تو کیا اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کروڑوں روپے سال کے ہم کس چیز کے اندر خرچ کرتے ہیں؟ بیڑی کے اندر، سگریٹ کے اندر، پوڑیوں کے اندر، نشہ خوری کے اندر، جس سے ہم خود تباہ ہوتے، اپنی قوم کو تباہ کرتے ہیں۔ تو کہاں سے ہماری قوم کا بھلا ہوگا؟ کوئی دھیان ہی نہیں ہے قوم کدھر جا رہی ہے، بس ایک بینر لگا کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو۔ قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف زبان سے کہہ کر اپنے آپ کو مسلمان بنا لو، وہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو۔ صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ہم اس اسوے کی روشنی میں جیسے اپنی زندگی گزاریں گے، دنیا بھی کامیاب ہوگی، انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن یہاں صرف ہمیں نعرے بازی لگا دی گئی ہے، نعرے بازی دین نہیں ہے۔
حقیقت میں عملی طور کے پر ہونا چاہیے جو صحابہ نے کیا، نبی کو جو کرتے ہوئے دیکھا کرنے کے لیے تیار۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کی زبان سے سنا کہ مجھے تہجد گزار بننا چاہیے، ہمیشہ کے لیے تہجد گزاری کرنے لگے۔ یہ ہے محبت۔ آج ہمارے ہاں نبی کی محبت کا دم ہے، لیکن وضاقتہ دیکھ لیجئے، نہ داڑھی نبی کی طرح ہے، نہ لباس نبی کی طرح ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح تجارت کرنا چاہیے تو اس طرح ہم تجارت کرتے ہیں۔ مسلمان بول کر لوگ بھاگتے ہیں کہ مسلمان ہے دھوکہ دے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ہمارے اسلام کی بنیاد کے پر ہم سے دوری اختیار کی جاتی ہے، دھوکے بازی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے کردار و عمل بن چکے ہیں، ہم لوگوں کو اسلام سے قریب نہیں دور کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو یہ مختصر سے وقتوں میں ایک پیغام دینا تھا کہ صرف ظاہری طور کے پر نہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقط ابا، اور جو میری نافرمانی کر رہا ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ حقیقت میں جنت میں جانے سے انکار کرنے والے لوگ جو نبی کے نافرمان ہے، صرف زبان سے اظہار کرنا کافی نہیں، ورنہ یہ اظہار تو ابو لہب نے بھی کیا لیکن جہنم میں گیا۔ نبی کی پیدائش کے پر حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا، لیکن کیا جنت میں گیا؟ نہیں۔ تو صرف یہ دعوے نعرے اسلام میں کافی نہیں ہیں، بلکہ حقیقی طور کے پر مظاہرہ عمل کا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور خاص طور کے پر آنے والے دنوں میں اور جو کچھ ہمارے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے، ایسے میں مستقبل کی فیوچر کی بہتر تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے، اور نبی کی محبت کے ساتھ آپ کی اطاعت و فرما برداری کی بھی توفیق دے۔ جس طرح نبی نے زندگی گزاری اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، ہمیں بھی اسی طرح اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری، نبی کی سنت، آپ کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔